بھٹی صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آج نواز شریف کی اپیلوں کے خلاف جو ہے وہ بحالی ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ معاملہ ایسا تھا جہاں پہ یہ پہلے ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک ہائی کورٹ میں جب اپیئر نہیں ہو رہے تھے، اس سے پہلے بھی اپیل تو انہی کی طرف سے فائل کی گئی تھی، لیکن جب وہ علاج معالجے کے نام پر بیرون ملک گئے اور عدالت کے نوٹس کرنے کے باوجود اپیئر نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہیں ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا گیا تھا اور سارا پروسیس جو اپیل کا پہلے سے جاری تھا وہ معطل ہو گیا تھا۔ اب الٹیمیٹلی جب وہ واپس آ چکے ہیں اور عدالت کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور جو ڈیو پروسیس تھا وہ اب سٹارٹ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی یہ تو آبویس تھا کہ جو آپ کی اپیلیں جو پروسیس اپیل کا پروسیس تھا جو معطل ہوا تھا وہ بنیادی طور کے اوپر ان کی عدم حاضری کی باعث ہوا تھا، اور اسی وقت ہی مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن ٹائٹ صفدر اس وقت وہ اپیئر ہو رہے تھے، اور اس وقت ان کی اپیل کے اوپر عدالت نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے نہ آنے کے نتیجے میں یہ سارا پروسیس معطل ہوا تھا، اور اب آ کے اس عدالت کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے۔ پہلے انہوں نے حفاظتی ضمانت حاصل کی اور اس کے بعد یہ فردر پروسیجر آگے بڑھ رہا تھا، تو الٹیمیٹلی جس کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکلا نے اپیل فائل کی، اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ اس ڈیسائیڈ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی جو اپیل کی ان کی درخواست تھی جو معطل تھی اس کو بحال کیا جائے۔ تو اب کیس ڈیفینیٹلی کورٹ قانون کے مطابق آگے چلائے گی، اور ایون فیلڈ کا معاملہ ہو یا العزیزیہ اسٹیل مل کا معاملہ ہو، تو نیب کے پروسیکیوٹر کورٹ میں اپیئر ہوں گے، عدالت کے سوال و جواب ہوں گے، اور نیب اگرچہ کہ اس سے پہلے جب ایون فیلڈ کے اندر مریم نواز صاحبہ کا اپیل کا معاملہ تھا تو اس وقت تو 3 سے 4 سماعتوں کے بعد مسلسل کورٹ کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ نیب اپنے ڈیفینس میں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ پیش کرے، کہ ان کے جو کرپشن کے جو الزامات تھے ان کو درست ثابت کرنے کے لیے جو ایویڈنس اپنے پاس یہاں پہ پروڈیوس کرے تاکہ عدالت فیصلہ کرے۔ اس وقت نیب کے حکام اس معاملے کو لے تو لال سے کام لیتے رہے، اس معاملے کو لٹکایا گیا، اور الٹیمیٹلی عدالت نے پھر اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ نیب اس کیس کے اندر جو کرپشن سے متعلق دستاویزی ثبوت تھے وہ فراہم نہیں کر سکا، اور ان کی بریت ہوئی اس معاملے میں۔ تو اب وہی پروسیس یہاں پہ دوبارہ ہوگا، نیب کے پروسیکیوٹر یہاں پر پیش ہوں گے، آرگومنٹس ہوں گے جو ان کے پاس ان دونوں کیسز میں سزاؤں سے متعلق جو ان کے پاس ایویڈنس ہیں، جو رپورٹس ہیں وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اپیل کا معاملہ ہے، اور جو کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے حساب عدالت کے فیصلے کے خلاف یہاں پر اپیل فائل کی گئی تھی، تو اس اپیل کے اوپر اس کورٹ کے حتمی فیصلے کے لیے ضروری تھا کہ عدالت ان کی ان اپیلوں کو بحال کرتی۔ تو یہ بات عدالت نے اپنے اس فیصلے میں ان کی اپیلوں کو بحال کیا۔ اب یہ آگے کیس آگے میرٹ کے اوپر چلے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے عرصے کے اندر دوبارہ یہ ٹیک اپ ہوتا ہے معاملہ، اور اس کے ساتھ نیب حکام کیا موقف اپناتے ہیں، تو اس کی روشنی کے اندر الٹیمیٹلی اس کی اپیل نے کنکلوڈ ہونا ہے۔ جی سہیل اقبال بھٹی، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کتنا پروسیجر ہوگا اس کیس سے متعلق، کتنا پرولونگ ہو سکتا ہے، کیونکہ انتخابات میں ابھی ٹائم ہے؟ لگتا ہے کہ انتخابات سے قبل جو ہے نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے؟ اسٹیج کے اوپر 2 بڑے ان کو ریلیف مل چکے ہیں۔ پہلا ریلیف تھا ان کو حفاظتی ضمانت ملی پاکستان آنے سے پہلے ہی، اور وہ پھر بلا خوف و خطر سزا کے خوف کو سے بالا تر ہو کر پاکستان پہنچے، ان کی پھر بایو میٹرک بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو بہت سے قانونی ماہرین یہ پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ جب وہ سرنڈر کریں گے، سرنڈر کرنے کے بعد بھلے ان کی اپیل بحال ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا ان کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا؟ جب وہ علاج معالجے کے نام کے اوپر گئے تھے، ان کی وقتی طور کے پر عارضی طور کے پر ان کی سزا معطل کی گئی تھی کیونکہ اپیل پینڈنگ تھی، تو کیا وہ کچھ دنوں کے لیے دوبارہ جیل جائیں گے؟ تو لیکن اب ان کی ضمانت میں بھی توسیع ہو گئی ہے، تو یہ دوسرا بہت بڑا ریلیف ہے ان کو۔ یقینی طور کے اوپر اب اس ریلیف کے بعد ان کا کانفیڈنس لیول، ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری رہیں گی، اور اب الٹیمیٹلی جو ان کے اوپر گرفتاری کی ایک تلوار لٹک رہی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب الٹیمیٹلی وہ زیادہ نہ موو کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ جتنی ہی عرصے کے اندر یہ کورٹ کی ثوابدید ہے، کتنے عرصے میں وہ اس معاملے کو کب تک چلاتے ہیں، اور کتنے عرصے کے اندر نیب پروسیکیوٹر عدالت کو اپنے آرگومنٹس اور اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس وہاں سبمٹ کرتے ہیں، تو اس کی روشنی کے اندر یہ کیس آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ان کی اپیل بحال ہونے کے ساتھ جو ان کی ضمانت ہوئی ہے، تو یہ یقینی طور کے اوپر ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کیا لگتا ہے کہ انتخابات بھی ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اب یہ واضح جو ہے پیغام دے دیا گیا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، تو اگر ان تمام معاملات کو دیکھا جائے تو کیا نواز شریف کو ریلیف ملتا انتخابات سے قبل کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟
جی بالکل، یہ تو اب آبویس ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین ہمیں یہ سنتے ہوئے ملتے تھے پہلے کہ الیکشن اس وقت ہی ہوں گے جب نواز شریف حتمی طور کے اوپر وطن واپس آئیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا تقریباً فروری 2023 سے آنورڈ مسلسل ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی تاریخ دی جاتی تھی کہ نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ پھر جب 21 اکتوبر کی تاریخ دی گئی تو اس وقت ایک ایسا ماحول بن چکا تھا، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کافی حد تک کلیئرٹی ہو چکی تھی، ایک اعلامیہ بھی جاری ہو چکا تھا جس کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے۔ اگرچہ کبھی کچھ لگ رہا ہے شاید کچھ ٹائم، کچھ ہفتے یہ الیکشن مزید آگے چلے جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ایک الیکشن کا مومنٹم تھا وہ بلڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر نون لیگ اپنی پوری پلاننگ کر چکی تھی، اور اسی الیکشن کے پیش نظر ہی الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک تھی، وہ واپس آ چکے، اور واپس آنے کے ساتھ جو پھر الیکشن کی کمپین، الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے جو مختلف ان کے قانونی رکاوٹیں تھیں ان کے راہ میں حائل، ان کو دور کرنے کا عمل اب اس وقت جاری ہے۔ سب سے بڑا معاملہ تو یہی تھا، اگرچہ کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جو ان کی 62 ایف کے تحت جو ان کی نااہلی ہوئی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر بھی لیگل اوپینین اس کے اوپر ڈیوائڈ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئین کی ترمیم کے بغیر ان کی وہ ختم نہیں ہو سکتی نااہلی کی جو مدت ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال کی مدت کر کے نااہلی کے وہ نون لیگ کے وکلا کہتے ہیں کہ وہ اب کلیئر ہو چکے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ معاملہ دوبارہ شاید کسی نہ کسی چیز پر کورٹ میں جائے، اس کی دوبارہ انٹرپریٹیشن ہو۔ لیکن اس سے پہلے سب سے بڑا کریٹیکل جو سٹیج تھی وہ یہی تھی، جس کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ العزیز اسٹیل مل کے اندر جو انہیں سزا ہو چکی تھی جس کے اندر اسکانڈر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ ریفرنس کے اندر جو دوبارہ بحال ہوا اس کے اندر بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ تو ان وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کروانا، اس کے بعد حفاظتی ضمانت حاصل کرنا، اس کے بعد وطن واپس آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپیلوں کو بحال کروانا، یہ وہ سٹیج تھی جو کہ اس وقت تک انہوں نے بہت شارٹیسٹ ٹائم میں عبور کر لی ہے۔ اور نون لیگ آنے والے دنوں میں جس اپنے منشور پر گامزن ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا دائرہ کار ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔